لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مرد و خواتین کا میں گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے مقرر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا عنوان طائف کے مشکلات شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید، محمد رسول اللہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورسول لعلکم ترحمون۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین یسر۔ حمد ثنا، تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ستر نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فخر ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو ہفتہ واری دعوت کی نشست چلتی ہے، اس نشست میں اور آپ پھر سے ایک مرتبہ سر جوڑ کر یہاں جمع ہوئے، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے
اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے 1430 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون، اسی کی صدا کے ضمن میں اور آپ آج یہاں جمع ہو کر اس رب کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی برتگی، اس کے تمام احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور اس کے آخر رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ضامن ہے جنت کی، جس کا طریقہ اور جس کا سلیقہ اور جس کا لائے ہوا تمام نظام اگر انسان اپنے 6 اور 7 فٹ کے جسم پہ ڈھال لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، مسلسل سلسلہ وار سیرت کے باب آپ کن چلے، لیکن آج طائف کا صف اور طائف کی جو مشکلات ہے یہ ایک بیان انشاءاللہ تعالی آج ہوگا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، طائف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا باپ ہے جہاں پہ داعیوں کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے، اور اس میں بہت بڑا جو پنہا ہے کہ ایک داعی کو زمین پہ اس کے اوصاف، اس کے کردار، اس کی گفتگو، اس کا نصب العین، اس کی قوم سے ہمدردی اور محبت، 12 مشکلیں اور کرب آنے کے بعد بھی اللہ سے گڑ گڑانا، رحمت کو طلب کرنا، یہ تمام چیزیں اس طائف کے 10 دنوں میں مجھے اور آپ کو جو ہے درکار ہوگی. کیونکہ عموماً دائیوں کے پاس آج وہ اوصاف، وہ کردار پیدا نہیں ہو رہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیدا کیا تھا. اور آج ضرورت اس بات کی کہ ہر دائی، ہر مبلغ، ہر واعظ، ہر امام، ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ طائف کے اس ٹکڑے کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں بسانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس میں جو کرب اور پنہا ہے، اس میں جو مشکلات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شاید کہ ہماری زندگی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال کی ہو گئی ہوں گی، کبھی اتنے کرب سے نہ میں گزرا ہوں گا نہ آپ گزرے ہوں گے. تو عزیز اور دوست ساتھیوں، حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے یہ 13 سال مکے کی سرزمین پر ہے. اب مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال کے قریب ہے مسلسل، اور شاید کہ 10واں سال نبوت کا یہ ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکلیفات کو بارہا کسی نہ کسی ضابطے سے آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے چلے جا رہے. یہ حال و ماحول ہوا کہ اسی عمر کے ہی درمیانی حصے میں 3 سال سماجی بیگاٹ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شیب ابی طالب کا ہے. تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ جو طائف ہے، اب کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال کے قریب ہے. 2 اٹوٹ حصے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت خدیجہ بنت قولید ام المومنین، تمام عالم کے مسلمانوں کی ماں، آپ اس زمین سے سدار گئی، آپ کا انتقال ہوا. وہ رفیق چچا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے 51 سال کی عمر کے ساتھ ہے، اس رفیق چچا کا انتقال ہوا. یہ جو اٹوٹ سہارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک گھر والوں کی طرف سے اور ایک خاندان کے اس شخص کی طرف سے، جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کے دیکھتا تو ان کے سامنے آ کے ڈھال بن کے ٹھہر جاتے اور یہ کہتے کہ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا ہے اور ابو طالب کا بھتیجا ہے، جو کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے. میرے عزیز اور دوستوں، یہ حال و ماحول مکہ کی سرزمین کا ہے. اس میں پوری حمیت کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ آپ کے قبیلے کے لوگ اور آپ کے ہمسایہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے، جو آپ کو رسول نہیں مانتے، لیکن حمیت یہاں پہ ان کی لائی اس اپنے قبائل کی بنیاد پر کہ وہ لوگ بھی جو آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں. تو بہرحال اس معاملات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکلات اور کرب کا دور گزرا، یہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سماجی بائیکاٹ کے بعد اب ابو لہب مکے کی ذمہ داری اور بنی ہاشم کا ذمہ دار بنا. اب اس نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک دعوت اور تبلیغ کا جو بیڑا لے کر اس مکہ کے نوام میں اور مکے کے چپے میں آپ نے جس رب کے پیغام کو پہنچایا، اب میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی زمین سرد اور تنگ کر دی جائے گی کہ اب آپ کی بات اس مقام پر اس جگہ پر چل نہیں سکی. جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے. یوں ہی کہ مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی کیونکہ اب قبیلے کا ذمہ دار ہے ابو لہب، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں کے سامنے نہ رکھے. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی زید بن حارثہ کے ساتھ ہے. اس کو طبقہ اپنے ساتھ میں سیرت رحمت عالم میں سیرت النبی شبلی نعمانی کی، رحمت عالم ابن ہشام، اس طریقے سے صفی الرحمن مبارک پوری کی الرق المختوم، در الیتیم، آمنہ کلال، حیات طیبہ، کئی ایسی معتبر سیرت کی کتابیں، مختصر سیرت النبی، السیرت النبویہ الصحیحہ، کئی ایسی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب کو اور آپ کی پوری زندگی کو کسی نہ کسی ضابطے سے لوگوں نے قلم بند کیا. اور سیرت کے جو نگاہ کار ہیں، لکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے بڑی محنت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان موتیوں کو ایک جگہ سمیٹنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو زندگی کا سلیقہ اور طریقہ مل سکے. یہ منہون منت ہے ان اکابرین کی، ان علماؤں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام موتیوں کو سمٹ کر میرے اور آپ کے سامنے چمچماتی ہوئی ایک روشنی لا کے ٹھہرا کر دی کہ ہم اندھیرے میں بھٹکنے والے لوگ اس روشنی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں. میرے عزیز اور دوست ساتھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی زید کے ساتھ ہے. زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب مکے کی زمین ہمارے لیے تنگ اور سرد کر دی گئی، ہم اب اس جگہ سے، اس علاقے سے کہاں جائیں گے، کس سم جائیں گے؟ کون ہوگا جو ہماری گفتگو، ہماری بات چیت کو سنے گا؟ کون ہوگا جو ہمیں ویلکم کرے گا؟ کون ہوگا جو ہمیں استقبال کرے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے سائے میں ٹھہر کے ہماری بات کو سنے گا؟ کون ہوگا جو ہمارا جو ہے ساتھی بنے گا، ہمارا مددگار بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں زید، اس مکہ کے کچھ فرلانگ حصے کے اوپر ایک وادی ہے جو شرد و شاداب علاقہ ہے، جب دور دور تک کھیت و کھلیان ہے، باغات ہے، بہترین وہاں کا موسم اور ہوادار، اور دھیمی دھیمی آسمان سے اوس کی شکل میں برف کی بارش، بڑا سرد و شاداب علاقہ، ایسا علاقہ کہ جب ہوا چلتی ہے اور جب سردی ہوتی ہے تو ہڈیوں کو جما دیتی ہے، ایسی سردی. اور وہاں کے لوگ بڑے ہی سمجھدار اور بردبار ہے، وہاں کے لوگ بڑے ہی عقل مند ہیں، میری بات کو فوراً قبول کریں گے کیونکہ میرا یہ پیغام، اللہ کا جو پیغام ہے، یہ پیغام ان اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. زید، ہم یہاں سے نکل کر قریب جو وادی طائف ہے ہم وہاں پہنچیں گے. وہاں پہنچ کر وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے بستی والوں کو، وہاں کے لوگوں کو یہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچے. زید کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکلے اس سرزمین پر پہنچنے کے لیے جس کو طائف کہتے ہیں. تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں معتبر، اس میں لکھا ہوا ہے 60 کلومیٹر کا راستہ ہے. ایک 10 کلو 12 کلو 15 کلو نہیں ہے دوست ساتھی، مسلسل 60 کلومیٹر کا راستہ. یہاں سے اگر ہم سنگریڈی چلے جائے تو 50 کلومیٹر، اس کے آگے اور چلے جائے تو نندی کندی کے آگے جو ہے 60 کلومیٹر پڑتا ہے. میرے دوستوں، قریب اگر آدمی کوئی اگر پیدل جائے تو شاید کہ اس کے لیے 2 دن نکل جائے. اور اس وقت نہ صحیح سڑکیں تھی، نہ صحیح راستے تھے، نہ صحیح سڑکیں تھی، نہ صحیح راستے تھے. بڑی کشمکش کے حالات میں. اور کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب یہاں پہ قریب 51 سال کے قریب ہے. عمر کا یہ حصہ ہے یہاں داعیوں کے لیے، مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، اماموں کے لیے، خطیبوں کے لیے، اور امت مسلمہ کی ہر فرد کے لیے جس پہ ذمہ داری ہے یہ دین کی، وہ لوگ اس واقعات سے اپنی زندگی کے سلیقے اور طریقے کو بدلنے کی کوشش کر سکیں. بہت اہم ذمہ داری ہے. طائف عمر کا یہ حصہ کہ 51 سال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر 51 سال سے زیادہ نکل بھی گئی ہوں گی. کوئی 55 میں پہنچ گیا ہوں گا،
کوئی 60 میں پہنچ گیا ہوں گا, کوئی 40 کے سمت میں ہوں گا, کوئی 25 کے سمت میں, آج بھی لاشعور زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے شعور یا سوچنے سمجھنے کے سلیقے نہیں پیدا ہوئے. ان کے پاس اللہ کے دین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اب تک جذبہ پیدا نہ ہوگا. ہاں جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم کٹیوں پہ کٹیاں کیسے جمع کریں. اگر آج ہم انجینئرنگ کر لیے تو اس کے ساتھ ایم ٹیک کیسا کریں, اگر آج ہم MBBS کر لیے تو اس پر MD کیسا کریں. یہ شعور ضرور ہے ہمارے پاس, لیکن افسوس جس دین کی ذمہ داریاں دے کر مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا گیا, اس دین کو اس اللہ کے اس بندوں تک پہنچانے کا شعور ہمارے پاس نہیں. شعور بہت ہمارے پاس ہے, خوبصورت مکان بنا لے, خوبصورت بینک بیلنس رکھ لے, خوبصورت علم حاصل کر لے, یہ تمام شعور ہمارے پاس موجود ہے. یہ تمام شعور ہے. 1 سے 2 شادیاں کرے, 2 سے 3 شادیاں کرے, 3 سے 4 شادیاں کرے, یہ تمام شعور ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے, وہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دے کے زمین پہ بھیجا تھا اس لقب کے ساتھ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے بہترین آئیڈیل, بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس لقب کے ساتھ اللہ بھیجا تھا کہ مجھے اور آپ کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ. دنیا کی 1,24,000 جتنے انبیاء رسول آئے, ان کی جتنی قومیں آئی, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ رب العزت یہ لقب سے کسی قوم کو نہیں نوازا جو امت مسلمہ کو سرفراز کیا. یہ لقب کنتم خیر امۃ, اس زمین پہ سب سے بہترین گروہ. کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا کریٹر, میرا اور آپ کا فرمانروا, میرا اور آپ کا مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا. اس کی ذات, اس کے صفات, اس کے حقوق, اس کے اختیارات. میرے دوستو, مجھے اور آپ کو کس رب نے کس لقب سے سرفراز کیا, کبھی غور کرے. زمین پہ اگر کسی کو کچھ لقب دے دیا جائے تو وہ لقب کو لوگ استعمال کرتے ہیں. جب آزادی نہیں ہوئی تھی تو لوگ سر کہتے تھے, سر اقبال, سر سید احمد خان. انہیں جب اس لقب سے نوازا جاتا تھا, کوئی نواب زادوں کو سر برنارڈ شاہ, لارڈ برنارڈ شاہ, یہ جب لقبوں سے نوازا جاتا تو لوگ اپنے آپ میں سمائے نہیں جاتے تھے. کسی کو بہادر یار جنگ کا لقب, کسی کو جو ہے دیولہ کا لقب, کسی کو جو ہے محسن الملک کا لقب, نہ جانے کیسے کیسے لقب دیے جاتے تھے. وہ لقب کے اوپر وہ آدمی اپنے سینے کو تان کر, سر کو اٹھا کر اس کے علاقے, اس کی جگہ, اس کی ڈگر میں ایسے پھرتا تھا کہ لوگ اس کے لقب سے اس کو پہچان جاتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لقب دے کر بھیجا. وہ لقب یہ کہ کنتم خیر امۃ, تم سب سے بہترین گروہ ہو. اس لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے کہ تم برائی سے روکتے اور اچھائی کی دعوت دیتے ہو. اللہ اکبر. میری آپ کی صفت ہے. اللہ نے میرے آپ کے نیچر میں, میرے آپ کے اللہ رب العزت نے فطرت میں وہ حصہ داخل کر کے رکھ دیا جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے. لیکن آج جو لوگ برائی سے روکنے والے ہیں وہ خود اگر برائی میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ لوگ کس قسم دیکھیں گے؟ وہ معصوم ٹکٹکاتی نگاہوں کی طرف کس کی طرف دیکھیں گے کہ کوئی آئے ہمیں اس رب کا کلام قرآن کی اہمیت اور اس کتاب میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی عظمت ہمیں سمجھائے. نہ جانے آج دنیا کے دیگر مقامات پر لوگ بےتاب ہوں گے, بے چین ہوں گے, بے قرار ہوں گے, پیاسے کھڑے ہوں گے کہ آؤ. وہ جو چاشنی ہے, وہ جو مٹھاس ہے, وہ جو انداز زندگی ہے اللہ کے رسول کا اور اللہ کی رحمت کا, ہمیں سمجھاؤ, ہمیں بتاؤ. ہم چاہتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بتاؤ کہ قرآن کیا اور حدیث کیا ہے. لیکن افسوس ہم صرف اپنے کاروبار میں مست, ہم اپنی اولاد میں مست ہیں, ہم اپنے تمام تجارتی معاملات میں مست ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ جو محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں, مسلسل 23 سال جس کے رات اور دن کرب اور مشکلات اور پریشانیوں میں آہ بکا میں. میرے دوستو 23 سال تاریخ کے اوراق لکھنے والوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سحر بھر کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے. اللہ اکبر. کہ آج
ہم اپنی شادیوں سے نکل کر بڑی بڑی ڈکار لینے والوں، اپنے پیٹوں پہ ہاتھ پھیلانے والوں، کھانے کو کچرا کنڈیوں کی زینت بنا دینے والوں، تمہارا اور میرا رسول جو اس زمین پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن گیا، وہ پوری زندگی کے اندر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جی. کبھی احساس کرے. واقعات بہت ہے، سمجھانے والوں کی کمی ہے، بتانے والوں کی کمی ہے، درد رکھنے والوں کی کمی ہے. میرے دوستو، احساس پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال ہے. 51 سال. اس حال، اس ماحول میں پیدل چلتے ہوئے آپ، نہ آپ کے پاس کوئی سواری ہے، نہ کوئی خچر ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی جو ہے اور کوئی گھوڑا ہے. آپ پیدل چلتے ہوئے طائف کی سرزمین پہ پہنچے، جو قریب 60 کلومیٹر کا راستہ ہے. شوال کی آخر میں، مئی کے آخر اور جون کے پہلے حصے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اے ڈی کا ذریعہ چل رہا، ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہوئی، یہ دور نبوت ہے. ہجرت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا. ابھی نبوت کا وہ دور ہے جو مکے کی سرزمین پہ چل رہا ہے. ہجرت کا دور تو مدینے کے اوپر ہوگا، وہ 10 سال ہوگی. یہ 13 سال ہے مکے کی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال ہے. 2 اٹوٹ سہارے ٹوٹ گئے. اما جان حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت ابو طالب، یہ 2 اٹوٹ سہارے ٹوٹ گئے. اب بے یار و مددگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواح سے نکل کے آپ پیدل چلتے ہوئے اس سرزمین پہ پہنچے، اس کو طائف کہتے ہیں. طائف کا شرد و شاداب علاقہ، دور دور تک باغات ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، بڑے بڑے لوگوں کے باغات ہیں اور بڑی بڑی جاگیرات ہے. شرد و شاداب علاقہ، بس ہر سمت زردالے، بڑے بڑے میووں کے باغات ہیں، فروٹس ہیں، اور تمام کی تمام نعمتیں اس سرزمین پہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لبادہ آپ کے جسم پر، عمر 51 سال ہے جی. اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہمارے دل اور دماغ بے چینی میں آ جاتے ہیں. ذرا سی گرمی بڑھ جائے، ذرا سی سردی بڑھ جائے تو ہم اپنے جسم پر 2 3 4 کپڑوں کو اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال ہے اور ایک ہی لبادہ جسم پر موجود ہے. آپ کے ساتھ زید بن حارثہ جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے ساتھ ہے، جو صاحب ایمان ہے، صاحب رسول ہے، آپ کے ساتھ ہے. آپ نکل کر چلے، صحابی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ساتھ چلے، طائف کی سرزمین پر پہنچے. بہت بڑا قبیلہ طائف کا، جس کا ذمہ دار عمر بن عمیر ثقفی، جو ثقف قبیلہ طائف کی سرزمین کا بہت معتبر اور بڑا ہی طائف کے لوگوں پر احسان کرنے والا. ابو عمر بن ثقفی کے 3 بیٹے، عبداللہ، مسعود اور حبیب. اللہ کے رسول سب پہنچے، پہلا دن ہے طائف کی سرزمین پر. ہوا چلتی ایسی سرد والی ہوا کے ہڈیوں کو جما دے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول پہنچے، پیدل چلتے ہوئے آئے. 60 کلومیٹر کا راستہ. نہ کسی نے کھانے کو پوچھا، نہ کسی نے پانی کو پوچھا. اللہ اکبر. جبکہ پوری دنیا میں عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے. عرب کے گھر اگر کوئی مہمان آیا تو اپنی گردن کو کٹا دیں گے، لیکن اس کی مہمان نوازی میں کمی باقی نہیں رکھیں. لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الگ سا معاملہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا بندہ وہ دین لے کر آیا ہے جو ان سے پہلے ان کے درمیان میں اتنی اچھی بات کوئی اور لے کر نہیں آیا. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اونچا رکھنے کے لیے، یا اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، یا کچھ مال و زر کمانے کے لیے، یا کوٹھی یا محل بنانے کے لیے، یا عزت و آبرو کمانے کے لیے نہیں پہنچے، بلکہ اللہ کے رسول صاحب اس لیے پہنچے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی سمت جھک جائے، یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت کی وادیوں کی طرف چلے جائے. اسی نیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پہنچے. یہاں ہر آدمی جمع ہو رہا ہے، اس کا ایک مطلب اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. میں اگر یہاں آ رہا ہوں تو میرا مطلب یہ کہ اللہ اس کے ذریعے میری آخرت کو اللہ تو
کامیاب کر دے. اگر آپ یہاں جمع ہو رہے تو آپ کی ایک یہاں پہ نیت اور آپ کا ایک جو ہے یہاں پہ مطلب لے آیا کہ اللہ ہمیں دین کے شعور سے وہ زندگی کمانے والا بنا جس کے ذریعے سے جنت حاصل ہو جائے. ہم سب ایک مطلب کے لیے جمع ہوئے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے پہ کسی مطلب کے لیے پہنچے. بس یہی ایک مطلب تھا کہ اللہ یہ اللہ کے بندے اللہ کے سم جھکنے والے بن جائے اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی وادیوں میں چلے جائے. یہی آپ کا جو مطلب تھا. اس سرزمین پر پہنچے. عبداللہ المسعود حبیب 3 بچے, عبداللہ المسعود حبیب 3, عمر بن ثقفی بیٹھا ہوا ہے, ایک بڑا سا باغ ہے. اللہ کے قسم زید کا ہاتھ پکڑ کے, تھکی ماندی طبیعت ہے, 51 سال کی عمر ہے اور 60 کلو کا راستہ پیدل چلتے ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں یہاں 1 کلو 1.5 کلومیٹر کوئی آدمی اگر مسجد کو بھی جانا ہے تو میرے دوستوں پیدل چلنا 1 کلومیٹر اس کو درکار رہا. آج گاڑی ہونا, سائیکل ہونا, موٹر سائیکل ہونا, جو کچھ اس کے پاس صلاحیت سہولت ہے وہ مانگتا ہے آدمی. لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 51 سال کی عمر میں ہے اور 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کے اس سرزمین پر پہنچے. عبداللہ المسعود حبیب تینوں کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السلام علیکم. ان لوگوں نے جہالت کا سلام ان کے جو انداز کا تھا ان لوگوں نے اٹھایا اور کہہ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو, میں اللہ کا رسول ہوں, تمہارے درمیان میں اس اللہ کے پیغام کو لے کر آیا ہوں. میری بات کو مان لو, تمہیں دنیا اور آخرت دونوں سنور کے رہ جائے گی. میں یہ پیغام تمہارے درمیان میں لایا ہوں, شاید کہ مجھ سے پہلے تم میں اس اتنا بہتر پیغام کوئی اور لایا ہوگا. یہ سننا تھا. عبداللہ نے کہا کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد. اللہ اکبر. پہلا تانا. یہ نہیں پوچھا کہ آپ اتنی دور سے چلتے آئے ہیں, کچھ کھائے یا نہیں کھائے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. 51 سال کی عمر کے حصے میں آپ مکہ کی نواز طائف کی سرزمین, یہ اوبر کھابڑ راستے, یہ سنگریلے راستے, یہ تبتباتی چلچلاتی دھوپ, یہ ماحول, آپ بیٹھیے تھوڑی دیر, اطمینان رکھیے. ہم آپ کی بات کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ نہیں کہا. میرے دوستوں غور کریے, خاص طور پہ داعیوں کے لیے, خاص طور پہ داعیوں کے لیے اور مبلغین کے لیے, واعظین کے لیے, داعیہ کے لیے, خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور خاص طور پہ طائف دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے منظم انداز ہے بات کو پہنچانے کا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد, اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. اللہ اکبر. کس امید سے آئے تھے کہ مکے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے, میرے اپنے خرابت دار, میرے اپنے رشتہ دار میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ پیغام وہاں پہنچاتے پہنچاتے 10 سال مسلسل زندگی کے گزر گئے. 40 سال 22 مہینے, 40 سال 6 مہینے 22 دن کی عمر ہوئی. اللہ آسمانوں سے اس نبی آخر کے قلب اطہر پہ وحی کو نازل کیا کہ آپ اس زمین پہ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. مسلسل محنت چل رہی ہے, مسلسل, لیکن کسی نے آپ کی اس محنت کے اوپر زیادہ اپنی طرف سے جستجو نہیں دکھائی. چند صحابہ کرام جو آ گئے تھے, لیکن پورا مکہ خلاف ہے, پورا مکہ. اب اس امید کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں کے کچھ لوگ میری اس بات کو قبول کریں, میری اس بات کو مان لیں. اب یہاں کہتا کہ کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد, اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. سرد ہو گیا اللہ کے رسول. اس نے کیسا جملہ کہا؟ زید کہتے ہیں اللہ کے رسول اس امید سے آئے تھے کہ یہاں کے لوگ ہماری بات کو سن لیں گے, لیکن اللہ کے رسول ان لوگوں نے تو آتے ہی آپ کو تانا دینا شروع کر دیا. میرے دوستو ہم یہاں غور کریں تھوڑا سا. اے اللہ کے رسول, یہاں آپ کے آتے ہی آپ کی آمد پہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہلکی سی بھر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسعود کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ سے بات کرنا بیکار ہے. اے اللہ کے رسول, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے بات کرنا بیکار ہے. اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو پھر آپ سے اور بات کرنا بیکار ہے. یا محمد تم وہی شخص ہو نا جو مکے والوں نے جس کا ناطقہ بند کر دیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص ہو نا
جس کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک سمجھ بیگاٹ سے رکھا گیا تھا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی انتقال فرما گئی, آپ کے رفیق چچا انتقال فرما گئے, آپ کو مکے کی زمین جو تنگ کر دی گئی تھی آپ ہی وہ شخص ہے؟ تو کہا ہاں میرے سکون کی جا مکہ, میں اپنی بیوی کو ابھی مالا میں دفن کر کے آ رہا ہوں مکہ کے قبرستان میں. میں ایک پیغام لے کر تمہارے پاس پہنچا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم اللہ کی اہمیت, اس کے مقام کو سمجھ جاؤ گے اور میری رسالت کی گواہی دو گے. میں یہ پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں, میری اس بات کو مان لو, میری اس بات کو سمجھ لو. وہ پیچھے ہٹا, 30 آگے بڑھا. حبیب عبداللہ کے بعد مسعود کے بعد حبیب آگے بڑھا. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حرف زر تمہارے پاس ہے؟ پہلا سوال ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حرف زر آپ کے پاس ہے جو اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا؟ اللہ اکبر. جو اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا کون سا حرف زر ہے؟ کھمک, قبیلہ, ذات, برادری, دولت, شہرت, عزت, کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اللہ فقیر اور خلاشوں کو نبوت کیسے دے دیا؟ 30 بڑے جملے کیسے دے دیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نبی بنانا ہوتا تو ہم کو بناتا. دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, کھمک ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ تم کو کیسے نبی بنا دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ زید نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے ایک کے بعد ایک انکار کرتے چلے جا رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بات یہ تمہارے پاس امانت ہے, میں 10 دن تک اس طائف کی وادی میں رہوں گا. اللہ اکبر. میں 10 دن تک اس طائف کی وادی میں رہوں گا, اس طائف کی بستی میں رہوں گا, ہر ایک کے گھر پہنچوں گا. بنو عمارے کے پاس, بنو غم کے پاس, بنو زاد کے پاس, جتنے قبیلے بستے تھے طائف میں ان سب کے پاس جاؤں گا 10 دن تک یہاں رہ کر کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں. ایک دن مسلسل طائف میں گزر گیا, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا نہ کسی نے پانی کو پوچھا. اللہ اکبر. نہ کسی نے کھانے کو پوچھا نہ کسی نے پانی کو پوچھا. 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چلتے ہوئے آئے جی. عمر 51 سال ہے. اس امید کہ اللہ تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو پہنچا دو. اللہ تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو پہنچا دوں, جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی وادی کی طرف لے جاؤں. اس امید کے ساتھ آئے. 2 دن مسلسل گزر گئے, 3 دن مسلسل گزر گئے. رات آتی ایسی ہوا کو لے کر آتی, ہڈیاں جمجماتے اور کب کپاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زید کب کپاتے کسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے, نہ کسی نے رضائی دی اوڑھنے کے لیے, نہ کسی نے کمبل دیا اوڑھنے کے لیے, نہ کسی نے اپنی چھپر میں سہارا دیا کہ آج کی رات یہاں گزار. میرے دوستوں, راستے میں کوئی اگر آدمی کسی فٹ پاتھ کے کونے پر کپ کپاتے سوتا ہے تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا. جو کچھ اس کے گھر کے پاس ہوتا ہے وہ لا کر اڑا دیتا ہے. جی اتنی قدر اور منزلت ہے انسانیت کی انسانوں کے پاس. لیکن ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طائف کی سرزمین پر آخر کیا دشمنی ہے؟ محض یہی نہ کہ بتوں کی پرستی کو چھوڑو, غیروں کے سامنے سر جھکانے کو چھوڑو, اللہ ایک ہے اس کی طرف آؤ, اس کی عظمت کو سمجھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم, قل لا الہ الا اللہ تفلحون کی تعلیم, بس یہی تعلیم ہے نا جی. اسی لیے تو بلایا جا رہا ہے نا, اسی لیے تو بلایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ. یہ لات, حبل, بنانا, عزا, یہ جو بت ہے ان کی پرستی چھوڑو. یہ 360 بت جو خانے کعبہ میں سجا لیے ان کی پرستی چھوڑو. آؤ ایک رب کی طرف. وہی رب ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. وہی رب ہے جو سنسناتی ہواؤں کو چلاتا ہے اور ٹھیٹے مارتے ہوئے سمندر کو چلاتا ہے. وہی رب ہے جو سورج کو نکالتا ہے. وہی رب ہے جو چاند کو نکالتا ہے. وہی رب ہے جو زندے کو مردے کے پیٹ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے کے پیٹ سے نکالتا ہے. آؤ اس رب کی طرف, اس کی پرستی کے علاوہ کسی اور کی پرستی نہ ہو.
یہ اس کی زمین ہے. وہی رب ہے آسمان سے مے برسا کر اس بنجر زمین سے پودوں کو اگا دیتا ہے, تمہاری کھیتی کو اگا دیتا ہے, تمہارے چاول کو اگا دیتا ہے, تمہارے اناج کو اگا دیتا ہے. وہی رب ہے جی, کوئی ہے اور جو اس بنجر زمین پہ آسمان سے مے پانی کو برسا کر اس زمین کو معتبر بنا دے اور اس میں سے رزق نکال دے. وہی رب ہے. اسی رب کی پرستی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. نہ کسی نے آپ کو اپنے گھر میں سہارا دیا. مسلسل 4 دن گزر گئے, بھوک کی شدت کی. اللہ اکبر. رمضان ابھی گیا نا دوستو, ہم اپنی اس بھوک میں کبھی طائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا اندازہ کریں. میرے دوستوں, سیرن کے لیے یا وقت کٹنے کے لیے کچھ دیر اگر ہو جاتی ہے تو آدمی بے چین ہوتا جاتا ہے جی, دل ملا جاتا ہے. اذان کب ہوئے گی؟ کیا لوگ سو گئے اذان دینے والے ہیں؟ افطار کے آخری وقتوں میں لوگوں کی زبانوں سے باتیں نکلتے ہیں. میرے دوستو غور کریے, یہاں تو مسلسل 4 دن ہو گئے, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانے کو پوچھا. عمر 51 سال ہے جی, عمر 51 سال ہے, اور 60 کلومیٹر راستہ پیدل چلتے ہوئے آئے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. 5 دن گزر گئے, بنو عمارہ کے بعد جاتے, کہتے اللہ کے بندوں میں اللہ کا نبی ہوں جی, تمہارے درمیان میں یہ پیغام لایا ہوں. ہونٹ سوکھ چکے ہیں, آنکھیں اندر ہو گئی, رخسار میں کلوں میں گڑھے پڑ گئے, اور سردی کی وجہ سے ہاتھوں میں ریشے پڑ گئے. اللہ, کپ کپاتا ہاتھ جب اٹھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, تو ہاتھ پھٹ کر خون گرنا شروع ہو جاتا. اللہ, سردی کی وجہ سے ہاتھ کپ کپا جاتا. اللہ کے رسول کہتے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, یہ اللہ کا پیغام ہے. بنو عمارہ کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ ہم تو احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں, عمر بن ثقفی کی اولاد کے. اگر آج ہم آپ کا استقبال کریں گے, آپ کی بات کو مان لیں گے, تو کل ہی ہمارا جینا حرام کر دیں گے. کوئی قبیلہ کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری دہلی سے نیچے اتر جائیے. اللہ. کوئی قبیلہ کہتا یا محمد ہمارے گھر کی چھاؤں میں مت ٹھہریے. اللہ اکبر. کوئی قبیلہ کہتا یا محمد ہمارے باغ کی دیوار کے اطراف اناف مت ٹھہریے, ہمارے جھاڑ کی چھاؤں میں مت ٹھہریے, آپ یہاں سے نکل جائیے, ہمارے قریب مت آئیے. اللہ. مسلسل 6 دن ہو گئے, مسلسل 7 دن ہو گئے, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا. میرے دوستو, میں کبھی روانی میں اس واقعات کو کوٹ کرتے ہوئے کبھی یہ کہہ دیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نے زمین سے گھاس اکھاڑے اور جو ہے درخت کے پتے اکھاڑ کے کھائے. یہ واقعہ درخت میں شیب ابی طالب کا ہے, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال جو سماجی باغات کر دیا گئے تھے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے پتے اکھاڑ کے کھائے تھے. اتنی بھوک کی شدت تھی. اللہ اکبر, اتنی بھوک کی شدت تھی میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. لیکن یہاں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کے کرب اور مشکلات کے دن کتنے کون سے تھے؟ تو اللہ کے رسول شیب ابی طالب کے 3 سال کو نے بیان کیا. آپ نے کہا کہ عائشہ 2 دن میری زندگی میں کرب اور مشکلات کے گزرے. ایک احد کی وادی کا دن, جو جنگ احد تھی, ایک احد کی وادی کا دن, دوسرا طائف کی سرزمین کا دن. اللہ اکبر, جو مجھ پر مشکلوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا. اللہ اکبر. مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 8 دن گزر گئے. سردی ایسی کہ جسم کو ٹھنڈر دے, رخسار پھٹ چکے ہیں, گال پھٹ چکے ہیں سردی کی وجہ سے, انگلیوں پھٹ چکے ہیں, بڑی مشکل سے پیر اڑتا, کبھی غش کھاتے اور زمین پہ گر جاتے. اللہ اکبر. 9 دن ہے جی, 9 دن مسلسل گزر گئے, کبھی غش کھاتے اور گر جاتے, کبھی زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے اور کبھی زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے. یہی طریقہ کار چل رہا ہے. اب 10واں دن آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں ہے. 10واں دن ہے طائف کی سرزمین پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اوباش قسم کے
چھچورے قسم کے، جو ہر بستی ہر علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جس کی بھوچار گندی زبان، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا عجیب قسم کا ہوتا ہے، جو لوگ زمین پہ آ تو ضرور گئے لیکن فساد ان کا مقصد بنا ہوتا ہے. ایسے ہر علاقے ہر بستی ہر جگہ پائے جاتے لوگ. طائف کے ذمہ داروں نے ایسے اوباش چھچورے بدقمار بدبخت قسم کے چند لونڈوں اور بچوں کو آدمیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو وہ جو شخص ہے نا وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کرا ہے، اس کو سنسار کر دو. اللہ اکبر. اوباش قسم کی ٹولی، اوباش قسم کی مسلسل، جس کے ہاتھ میں سنکریلے ہیں، کانٹوں کے سوکھے ہوئے جھاڑ ہے، تلواروں کے الٹے مٹھ ہے، ترکش تیر کے کمان ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھرے ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، جو کچھ جس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہجوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے بھاگے آ رہا ہے. اللہ اکبر. 10 دن بھوک اور پیاس سے ہے جی، 10 دن، اور پھر 51 سال کی عمر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہلکی سی خشی آ رہی. زید کہتے اللہ کے رسول دیکھو ایک گروہ بھاگتا ہوا ہمارے قریب آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کو دیکھ کر کہا کہ بہترین موقع ہے کہ ان کو بات پہنچاؤں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ زید کہیں کونے میں چھپ جائیں گے، نہیں کہا. اللہ اکبر. یہ کہا کہ یہ بہترین موقع کہ ان کو بات پہنچاؤں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اطراف سے گھیر لی. اوباش قسم کے، جس کے ہاتھ میں پتھرے ہیں، کانٹوں کے لمبے لمبے جھاڑ ہے، ترکش تیر کے کمان ہے، الٹی تلواروں کے مٹھ ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لے کے کھڑا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے کہا اللہ کے بندو، میں اللہ کا رسول ہوں جی، تم تک یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کیا ہوں. کسی ظالم کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے اٹھا کے سنسناتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا. اللہ. جیسے پیشانی پڑا، پیشانی پھٹ کے خون کا پھوارا اڑ کے نبی کی داڑھی کو بھگاتے ہوئے خون نیچے گرنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. زید نے جس نے اس منظر کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمٹ گئے کہ یہی وقت ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں. میرے دوستوں، کس کو مارا جا رہا ہے؟ کس کو مارا جا رہا ہے جی؟ وہ شخص جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا. میرے دوستوں، جو لوگ داعی ہیں وہ غور کرے، یہ حالات تمہاری زندگی میں آ سکتے ہیں دعوت کے کام میں. اس سے کبھی تم پھر نہیں جانا، اس سے کبھی تم پھر نہیں جانا. کیا ہمارا عمل نبی سے بڑھ کے ہو سکتا ہے جی؟ ہم غور کریں، جتنے نبی پر مشکلات آئے اللہ ہم پہ اتنے نہیں لایا جی، ہم پہ اتنے مشکلات نہیں لایا. ہم غور کریں کہ آج ہم کر کیا رہے اس دین کے لیے. ہماری 6 اور 60 فٹ کی خط، ہماری 60-70 سال کی زندگی کیا بینیفٹ ہوئی اسلام کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول کی تعلیم کے لیے. ہماری اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوٹ ہے، ہمارے اپنی طرف سے کیا تعاون ہے اس اللہ کے دین کے لیے. میرے دوستوں غور کر، ہم کیا تعاون کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. اللہ تو سراپائے ہم پہ رحمت نازل کیا، پیر کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک اس کی نوام نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جی. اس کی اگی ہوئی کھیتیوں سے کھانا کھا رہے جی. نہ جانے آپ کے اس حلق میں کن کن کھیتوں سے اگا ہوا اناج آپ کے حلق کے نیچے اتر رہا ہے جی. کبھی اس کے شکر ثنائی میں اپنی زندگی کو بسر کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ اللہ آج میرے دسترخوان پہ 2 اور 3 جو سالن رکھے ہوئے یہ کس نعمتوں کی طرح سے آئے ہیں، میں اس کا شکر کیسے گزاروں. دنیا میں آج ایسے سینکڑوں لوگ ہوں گے اے رب جس کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوگی. صومالیہ کی سرزمین پر سینکڑوں لوگ بھوک سے دم توڑتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستوں غور کرو، رمضان کا مہینہ آیا تھا نا، کتنی نعمتیں میرے آپ کے دسترخوان پہ سجا کے گیا، کتنی نعمتیں. آپ طائف کی سرزمین پہ وہ نبی بھوک اور پیاس سے بلبلا رہا ہے، لیکن زبان پہ کبھی شکوہ اور شکایت ہی نہیں، شکوہ اور شکایت ہی نہیں. یا ہم زندگی میں تمام نعمتیں پانے کے باوجود بھی اللہ کے باغی اور غدار ہیں، رسول کی سنتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، رسول کی سنتوں کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنسناتا پتھر آیا، آپ کی پیشانی کو پھڑا اور پھٹ کے نکل گیا. زید نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور سمٹ گئے. ظالموں نے کانٹیوں کی لکڑی سے زید کی پیٹھ کو چھنی کرتے، اللہ اکبر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ مارتے. اللہ
طبقہ ابن سعد میں تاریخ التبری میں، سیرت ابن شام میں، سیرت رحمت عالم میں، الرق المختوم صفی رحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ میرا ہاتھ کب کپا جاتا ہے جب میں اس واقعے کو نوٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کہاں تک مارا گیا جی؟ کتنے لوگ ہیں؟ اوباش قسم کی ٹولی ہے، ایک آدمی دو آدمی نہیں بلکہ ٹولی ہے اوباش قسم کی، اور اس دشمنی کے ساتھ مانے کہ یہ آدمی بے دین ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک نیا دین ہمارے درمیان میں لے کر آئے. ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہے، لات حبل بنانا حزا، وہ جو خدا اس کی پرستی کریں گے، یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یہ آدمی کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دو، مار دو. اس دشمنی کے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں جو سے مار رہا ہے. کہاں تک مارا گیا ہے؟ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا 3 کلومیٹر دور تک. اللہ اکبر. ہاں 51 سال کی عمر ہے، 51 سال، 10 دن سے بھوکے اور پیاس سے، 10 دن سے 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چلتے آئے. کس کے لیے؟ کیا اپنی چوٹراہٹ کے لیے؟ کیا اپنے نام کو اونچا رکھنے کے لیے؟ باغ و کھیت و کھلیان کے لیے؟ کس کے لیے؟ دائیو، یہ زندگی کا تمہارا بس ٹرننگ پوائنٹ ہے دعوت کے لیے. وہ رسول اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچے اور جنت کی وادیوں میں چلے جائے. یہ آدم کی نسل ہے، ان کا ٹھکانہ جنت تھا، جس کے باپ کو جنت سے نکالا گیا، انہیں وہی پھر سے پہنچاؤں. یہ مزاج میرا اور آپ کا آج ختم ہو گیا، اور جس دن سے یہ مزاج ختم ہوگا اس زمین سے اللہ اپنی رحمتوں کو بھی ختم کر دیا. اللہ کی قسم، جب یہ مزاج تمہارا بن جائے گا، یہ زمین رحمتوں کے خزانے اگلے گی اور آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ. یہ مزاج بن جائے. دعوت اللہ، رجوع اللہ، اصلاح امت، یہ مزاج. عزیز اور دوست ساتھی، الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مارا گیا 3 کلومیٹر دور تک. گرتے تھے، پڑھتے تھے، مارتے چلے گئے، مارتے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جہاں سے خون رس نہیں رہا تھا، ٹپک نہیں رہا تھا. اللہ اکبر. یہاں تک مارا گیا. آپ کے موزے خون سے ڈوب گئے، جہاں آپ پیر رکھتے اتنا حصہ لال ہو جاتا. اللہ اکبر. طائف کی سرزمین جب شرط و شاداب علاقہ، آسمان سے جب اوس گرتی تو ہلکی سی دھیمی اس میں برف کی بارش ہوتی، سفید زمین نبی کے خون سے لال ہو جاتی. اللہ اکبر. کس کا خون ہے جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. طائف کی سرزمین کے آخری حصے پہ آئے، غش کھا کے زمین پہ گر گئے. ظالموں نے اس کھانے سے پکڑا، اس کھانے سے پکڑا، کسی ایک نے خط سے، کھڑے خط سے آپ کی پیٹ پر لات مارا. اللہ. جب زمین پہ گر گئے تو یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ مر چکے، یہ سمجھ کے پیچھے ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب غشی ختم ہوئی، ہلکا سا ہوش آیا تو زید کا ہاتھ پکڑ کے اٹھے اور زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیے. جیسے قدم رکھتے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، جیسے آدمی وضو کرنے کے بعد پانی جیسے ٹپکتا ہے اس کی داڑھی سے، ایسے رسول کے داڑھی سے خون ٹپک رہا. آہستہ آہستہ قدم اڑھت. ربیہ کا باغ تھا، اس کے 2 بیٹے اتبا و شیبہ. ربیہ کے باغ کو آپ پیٹ لگا کر بیٹھ گئے، اتنا حصہ خون سے لال ہو گیا. اللہ اکبر. دیوال پر خون کی وجہ سے پیٹ پر کا جو دھبا جو ہے دیوال پر پڑ گیا. اللہ کے رسول اپنے چہرے کو جھکائے اور جیسے اپنے چہرے کو اٹھایا اللہ سے کہا کہ پروردگار، کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا میرے مالک؟ کیا تو مجھ کو ان پر حلال کر دیا، یا تو مجھ کو ان پر، یا تو پھر مجھ کو ان پر حلال کر دیا میرے رب؟ تو کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ پھر اس کے بعد کہتے اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اللہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے رب میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ مجھ میں اگر اور قوت ہوتی تو میں تیرے دین کو اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. میرے مالک میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. میرے رب میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے چہرے کو اٹھایا، کہ اللہ تیرے چہرے کے نور سے مانگتا ہوں. اللہ اکبر. جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہے اجالوں میں،
اے رب میں اب تیرے چہرے کے نور سے مانگتا ہوں. جیسے ہی ہونٹ پھٹے ہوئے خون ٹپک رہا ہے ہونٹوں سے, چہرہ نیچا کیے. اتباع و شیبہ نے, ربیہ کے جو بیٹے تھے, انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی مکے کی وادی کا ہے جو خون میں لطف ہے, 2 آدمی ہیں. تو آپ نے اپنے غلام عداس کو بلایا جو نصرانی ہے. کہا عداس یہ انگور کا گوچا ہے, لے جا کے وہ جو آدمی خون میں لطف ہے انہیں پیش کر دینا. عداس اس انگور کے گوچے کو لے کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ لیجئے میرے مالک نے آپ کے لیے انگور کا گوچا دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کے چہرے کو دیکھا, اپنے ہونٹوں کے خون کو ہلکا سا صاف کیا, اس انگور کے گوچے میں سے ایک دانے کو آپ توڑے, بسم اللہ کہہ کر آپ نے اپنی زبان پہ رکھا. عداس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, جسم کپ کپا اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے؟ اس دیش میں نے اس الفاظ کو پہلی مرتبہ سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کے دانے کو دیکھا, بلکہ آپ باہر نکال دیے. کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے, کہاں سے ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں, متی سے میرا تعلق ہے. کہا متی ابن یونس, مدہ ابن یونس. کہا آپ ان کو کیسے پہچانتے؟ کہا کہ وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں. اللہ یہ کہنا تھا. عداس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور دونوں زانوں کو زمین پہ بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکنے لگا. کہا آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے. اللہ کے رسول نے جیسے ہاتھ کو آگے بڑھایا, عداس نے وہ ہاتھ کو لیا اور چوم لیا. کہا پڑھا دیجیے وہ کلمہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے عزیزوں, میرے دوستو, پوری طائف کی بستی آپ کا انکار کر دی, کوئی ایمان نہیں لایا 10 دن تک. اتنی محنت کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہے کہ اللہ یہ کیسے لوگوں میں آ گیا ہوں کہ ایمان نہیں لا تو عذاب لا دے. یہ نہیں کہا. کیا کہا کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں اور طاقت ہوتی تو میں تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیتا. عداس جیسے ایمان لایا, ایک آدمی اتباع و شیبہ نے دور سے دیکھا. جب عداس انہیں قریب گیا تو اتباع و شیبہ نے کہا کہ عداس اس شخص کے دین سے تیرا دین سب سے بہتر ہے. تو اگر ان کے ہاتھ پہ ایمان لا لے تو ان سے کہے یہ بستی علاقہ چھوڑ کے چلے جائے, ورنہ ہم ان کے ساتھ وہی حرکت کریں گے جو طائف والوں نے کی. کب کپاتا ہوا عداس آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں زانوں کو ٹکا دیا. کہتا ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, نوکر ہوں جو بک کر آ گیا ہوں, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میرے مالک کہتے کہ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ہاتھ کو پکڑے, اٹھ کے ٹھہر گئے. ٹکٹکاتی نگاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ اب زندگی میں پھر کب ملاقات ہوگی. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اللہ کی ساتھ سے انشاءاللہ یقین ہے, انشاءاللہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر میں ضرور پانی پلائے گا. یقین اللہ کی ذات سے کہ اللہ یہ زمین پہ جو کرب اور مشکلات ہے, میرے مالک اس رسول کا دیدار کرا دے آب کوثر پہ اللہ. اور یہ امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تیرا بھی دیدار ہوگا. میرے عزیزوں, میرے عزیزوں, ٹکٹکاتی نگاہوں سے دیکھ رہا کہ اللہ اب کب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے گی. یہ کون شخص اس زمین پہ آیا جی؟ یہ وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے. اللہ یہ خاتم النبیین ہے, رحمت العالمین ہے, شافی محشر, تاج والمعراج البراق ہے, شفیع الامم ہے, صاحب الجود الکرم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ اب پھر کب زندگی میں ملاقات ہو سکے گی, اب پھر کب زندگی میں ملاقات ہو سکے گی. ہاں, ٹکٹکاتی نگاہوں سے دیکھ رہا. میرے عزیزوں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آ رہے تھے, کلثوم بن ادم کے مکان پہ جب اللہ کے رسول خبا کی سرزمین پہ آئے, لوگ بے قرار بے چین ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. پر جب بڑی دیر ہو گئی تو اپنے اپنے مکان چلے گئے.
اپنے 2 منزلہ مکان پر کھجور کو سکھا رہا تھا، دیکھا کہ اس وادی کے پیچھے سے جو کالی پہاڑیاں ہیں وادی بدھا سے، اس پہاڑیوں کے پیچھے سے 2 شخص سفید لبادہ پہن کر اس وادی یثرب یعنی مدینہ کی طرف آ رہے، خبا کی سرزمین پہ. تو اس یہودی نے آواز دے کر کہا، مسلمانوں دیکھو تمہارا مستقبل آ رہا ہے. اللہ، بچے بوڑھے بڑے سب کے سب اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے دریچوں سے نکلے اس انداز کے ساتھ، تعالی البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا اس نے؟ دیکھو تمہارا مستقبل آ رہا. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مستقبل ہے. آپ کو اللہ نے ہمیں تقدیر میں لکھ دیا، اس کے بعد ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. اللہ اکبر. ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے. اور مستقبل، اس کا عمل، اس کے طریقہ کار جنت کا راستہ بتاتے ہیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے قدم اٹھاتے، بڑا رہے اور عداس دونوں پیروں کو ٹکاتے زمین پہ، نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا کہ اب پھر کب زندگی میں ملاقات ہو. 2 قدم آگے بڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پلٹ کے عداس کے چہرے کو دیکھا، کہا عداس عداس اب زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو. عداس اب زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو. عداس تو نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کو سینے دبائے میں رکھ کر، تو نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کو سینے میں دبائے رکھنا. عداس اس کلمے کی بنیاد پہ جنت پہ تو ضرور مجھ سے ملاقات کرے گا. اللہ کی ذات سے یقین ہے دوستو، آپ ایک کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ضرور پانی پی گے. میرے عزیز اور دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آگے بڑھے، چلتے چلے، جیسے چل رہے آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے چل رہا. آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سایہ کرتے چل رہا ہے. جیسے سایہ کرتے چل رہا، تو جیسے ہی سایہ کی چھاؤں کو زید نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول دیکھیے آسمان سے ایک ٹکڑا ہے جو ہم پہ سایہ کر رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے انور کو اٹھائے، سبحان اللہ، جیسے آپ نے اپنے چہرے کو دیکھا. میرے دوستو یہی نگاہیں تھی جو بار بار دیکھ رہی تھی آسمان کی طرف. جب آسمان کی طرف بار بار دیکھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کو نازل کر کے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی نا، ہم اس اٹھتی ہوئی نگاہوں کو پڑھ لیے ہے. تم یہی چاہتے نا جو تمہارے باپ اور دادا کا قبلہ حرم ہے کہ تمہاری امت کا بھی قبلہ وہی رہے. اے اللہ کے رسول، اب تم ظہر کی حالت میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، اس مسجد قبلتین میں اپنے چہرے کو اسی وقت اسی رکوع کی حالت میں مسجد حرم کی طرف موڑ لیجیے. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھی، جب نگاہ اٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بادل کے اوپر، تو ہلکی سی لبوں پہ آپ کے مسکراہٹ آ گئی. تو زید نے کہا اللہ کے رسول اتنے کرب اور مشکلات کی حالت میں آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ؟ کہا زید اس بادل کے ٹکڑے میں جبریل ہے جو مجھے سلام عرض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ اکبر. جبریل مجھ سے کہتے کہ اللہ کے رسول طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ حرکت کی ہے، زمین و آسمان کے فرشتے آپ کا خالق اس عمل کو دیکھ رہا تھا. اللہ کے رسول اللہ نے میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. آپ حکم دیجئے یہ دونوں یہ بیچ میں وادی طائف بیچ میں جو ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کے تمام لوگوں کو مسل دیا جائے. اللہ آپ اجازت دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جبریل، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. کیا کہا؟ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. جبریل مجھ کو میرے رب کی ذات پر یقین ہے، ان کی آنے والی اولاد میں سے مجھ کو اور میرے رب کو ماننے والے رہیں گے. اللہ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ واقعہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس کو طائف کہتے ہیں. اس میں مجھے اور آپ کو تمام داعیوں کو ایک بہترین جو ہے دوست ساتھیوں سبق ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس کام کو دوسروں تک پہنچا سکتے. اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر رحمت، نصرت، عنایت اور برکت نازل کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تھے ابو بکر صاحب بعنوان طائف کے مشکلات. الحمدللہ اللہ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جو ہے نا جمع ہو کر اس بیان کو سننے کی توفیق دی. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا من يرى يا من يرى
الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها